صحابہ اکرام کی تربیت کے وقت اس بات کی بڑی فکر کی کہ ان کا دل قلب سلیم بن جائے. بعض اوقات اگر ان کے دلوں میں وسوسہ بھی آنے کا امکان تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی صحابہ اکرام کو متوجہ کیا کہ تمہارے دل میں کہیں یہ غلط وسوسہ نہ آ جائے، بدگمانی نہ آ جائے. چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، آخری عشرہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں مسجد نبوی میں اور آپ سے بات کی. جب بات مکمل ہو گئی واپس جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ واپس دروازے تک گئے، مسجد نبوی کے دروازے تک گئے. جب دروازے سے باہر نکلنے لگے تو باہر دیکھا ایک دو صحابہ اکرام جا رہے ہیں اور ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. حضرت صفیہ چلی گئی تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے ان کو آواز دی، رک جاؤ، تم میرے پاس آؤ. ان کو بلایا اور پھر فرمایا کہ یاد رکھو یہ جو مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی یہ صفیہ تھی، میری بیوی صفیہ تھی. یہ وضاحت کی اللہ کے نبی نے. وہ صحابی سمجھ گئے، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں وضاحت فرما رہے ہیں؟ ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ آپ کے بارے میں ہم برا خیال کریں گے؟ فرمایا نہیں میرے صحابہ، یہ جو شیطان ہے یہ انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. یہ انسان کے دلوں میں فوراً سے وسوسہ ڈال دیتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا اور میرے بارے میں تم بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے، اس لیے میں نے وضاحت کر دی. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ اتنی تیزی کے ساتھ ڈالتا ہے اور ایسے دوڑتا ہے انسان کے وجود میں، اتنا مؤثر ہے انسان کے دل پر جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے. تو تمہاری نظر میرے اوپر پڑی اور خاتون کے اوپر پڑی تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہیں تمہارے دلوں میں پھر شیطان وسوسہ نہ پیدا کرے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ بظاہر ایک امکان ہی تھا، لیکن صحابہ اکرام کے دلوں کو قلب سلیم بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے کہ ان کے دلوں میں شیطان وسوسہ بھی نہ ڈالے. اور اگر وسوسہ ڈال دے تو شیطان کا وہ وسوسہ ان کے حق میں مؤثر نہ رہے، وہ اپنی تاثیر نہ چھوڑے، یہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے ان کو دعائیں بھی بتلائیں اور عملی طور پر اس بات کا اہتمام بھی کیا کہ کس طرح میرے صحابہ اکرام کے دل پاکیزہ بن جائیں.